والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 88 اور 89 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. ترجمہ کنز العرفان. اور موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دیا، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں. اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دیکھنے کے باوجود فرعونی اپنے کفر اور عناد پر قائم رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی. اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور عمدہ لباس، نفیس فرش اور قیمتی زیور اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال اور دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے. اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیتیں یعنی نافرمانیاں کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ سب کچھ پتھر ہو کر رہ گئے. یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. یعنی آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ فرعونیوں کا سارا مال پتھر بن چکا تھا. وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو سخت کر دے. جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان لے کر آپ پر نہیں آئے. اس آیت کریمہ سے 2 چیزیں معلوم ہوئی ہیں. مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا. اسی لیے قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی جو بندہ زیادہ مال و دولت والا ہوتا ہے اکثر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل رہتا ہے کہ اس کو نماز وغیرہ پڑھنے کی یا دیگر ایسے نیک کام کرنے کا موقع ہی بہت کم ملتا ہے. لمردو وَاعْلَمُوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے یہ مال بھی امتحان ہے اور اولاد بھی امتحان ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے. دل کی سختی کا معنی یہ ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پریشانی نہ ہو، توبہ کی طرف انسان کی توجہ نہ ہو، یہ دل کا سخت ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا سبب ہے اور سخت دل آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جاتا. اصل مقصود آنسو بہانا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اور اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا.
اس آیت کریمہ میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہا تھا۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا کی اور دوسرے نے اس پر آمین کہا، تو دونوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین کہنا بھی دعا ہے، اسی لیے لہٰذا اس لیے ایسا ہی کہنا مناسب ہے، یعنی جب بھی دعا ہو تو اس پر آمین کہا جائے۔ یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا، یعنی 40 سال گزرے آپ کی دعا کے قبول ہونے میں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمت نہیں جانتے۔ بس اوقات لوگ دعا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوا، 40 سال کے بعد جا کر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً ہی اس کا اثر ہو جائے، بلکہ بعض اوقات حکمت الہی سے اس میں ایک عرصے کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور نیز اس شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی جو شور مچائے کہ اس نے بڑی دعائیں مانگی مگر قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور مانگنا چھوڑ دے۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قبولیت کے یقین سے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگے، جیسا کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو اور جان لو کہ اللہ غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو جب بھی دعا کی جائے غافل دل کے ساتھ نہیں بلکہ صدقے دل کے ساتھ، انسان یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے اور اس یقین سے مانگے کہ میرا رب مجھے دینے پر قادر ہے، میرا رب مجھے دینے پر قادر ہے۔ اگر مجھے نہیں مل رہا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مال نہیں دیتا کہ اگر اس کو مال دے دیا جائے گا تو یہ اپنے دین سے پھر جائے گا، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو دعا قبول ہو یا نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ یقین کامل کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے کہ رب ہی کی ذات ہے جو انسان کو دینے پر قادر ہے، اس کے سوا اور کس سے مانگا جائے، اس کی بارگاہ میں آنے سے اور کس کی بارگاہ میں جایا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ ہے جہاں سے اس کے بندوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔